السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد محبوب چودھری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد ارشد صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں، اور یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ساہیوال میں ان کی گراں قدر خدمات ہے۔ آئیے ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، ہم جانتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے ہمارے ملک میں، آپ لوگ مسلم لیگ نون، تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ملک میں افراتفری کا عالم بھی ہے، تو ان اسپائٹ آف اسٹرانگ اپوزیشن آپ کا کوئی مطلب پارٹی کے حوالے سے کوئی خاص رول نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس حوالے سے مجھے کوئی گائیڈ کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ کو رول نظر نہیں آ رہا، میرا خیال ہے کہ آپ اس پریویو سے نہیں دیکھ رہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پنجاب، میں بطور ممبر پنجاب اسمبلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے جیسے اس وقت ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، بد امنی ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے، اور جس طرح معاملات خراب ہوتے ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو پنجاب اسمبلی میں ہم ہر مہینے اور ہر فورٹ نائٹ پہ ہم ریکوزیشن جمع کرواتے ہیں، اور پھر اسمبلی میں اس پہ جو ہے بحث ہوتی ہے، اور ہم جو گورنمنٹ کو یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور اس وقت جو عوام ہیں وہ بری طرح پس چکے ہیں، بالکل مہنگائی کے بوجھ تلے بھی پس چکے ہیں، اور اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، اس وقت صوبہ آپ دیکھ لیں، آپ شہر دیکھ لیں، آپ کوئی ضلع دیکھ لیں، آپ کو گاؤں شہر دیکھ لیں، اس وقت بد امنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بے شمار وارداتیں، لا تعداد معاملات چل رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی انفورسنگ ایجنسی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا دماغ نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جو یہ بے قابو جو ہو چکا ہے، جو جن بوتل سے باہر آ چکا ہے، اور یہ جو لا لیسنس کی جو حالت ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بدبختی اس گورنمنٹ کی کہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی 4-5 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے، اس کو جب کرونا وائرس پہ وہ بریفنگ دی گئی، اور کوئی بریفنگ 1 گھنٹہ جو پنجاب کے اور پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کے ہیڈز ہیں، انہوں نے جب 1 گھنٹہ انہیں بریفنگ دی، چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس جو عثمان بزدار ہے، ان کو انہوں نے بریف کیا، تو 1 گھنٹے بعد وہ وزیر اعلیٰ صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کاٹتا کیسے ہے؟ ایسا بدبخت یہ وزیر اعلیٰ ہے، ایسا نااہل یہ وسیم اکرم پلس ہے، جس طرح کا وزیر اعظم نااہل ہے، اس سے نااہل ترین یہ وزیر اعلیٰ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کم بختی ہے، یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں یہ جو ملک میں اس وقت، اور آپ دیکھیں پنجاب میں یہ وزیر اعلیٰ نے یہ 2 دن کے لیے کرفیو کا سماں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پہ یہ جو سلیکٹڈ گورنمنٹ کی شکل میں جو عذاب ہے، یہ اسی کے یہ اور روپ ہے، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کرے کرم کرے، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پہ جو ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اور ہمیں اس افریت سے یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں ہے، اور ایک یہ جو جیسے سلیکٹڈ ہیں اور ان کے نااہل ترین لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ نااہل ہیں اور اوپر سے بدتمیز بھی ہیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور اس ملک پہ کرم کرے۔ تو میں اسی میسیج کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو وقت ہے، جس طرح آپ وہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد شہباز شریف کا آنا یہ کوئی خاموشی نہیں ہے، بے شک وہ تو ایک اپنے علاج کے لیے، اور اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد پاکستان ہیں، ہمارے قائد پاکستان مسلم لیگ ہیں،
ان کے علاج کے لیے وہ تشریف لے کے گئے تھے. جی تو اب وہ اپوزیشن لیڈر آ گئے ہیں, جی اور انشاءاللہ تعالی یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے کہ یہ جو انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی انہیں اپنے جو ہماری اسٹرانگ اپوزیشن ہے الحمدللہ, اور ہم پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم اسٹرانگ ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا آنے والا وقت انشاءاللہ نواز شریف کا ہے. کل بھی نواز شریف کا وقت تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت کل بھی ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ وقت ہوگا. جی صحیح ہے. اچھا ملک صاحب, میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بے روزگاری کا بھی دورہ ہے, بد امنی بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, اور پھر اب اللہ تعالیٰ کا ایک نیا امتحان جو ہم پر کرونا وائرس ہے. تو ان تمام صورتحال کے لیے, اس تمام صورتحال کے لیے آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیا لاہ عمل ہے؟ دیکھیں, آپ نے یہ شاید آپ کے علم میں نہیں آیا کہ میاں محمد شہباز شریف وہ کل صبح ہی تشریف لائے, اور انہوں نے آتے ہی جو چین کے جو ایمبیسڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے, اور ان سے وہ کٹس اور ان سے جو ساز و سامان ہے اس کرونا وائرس کے متعلق وہ ہم نے وہ منگوا لیا ہے, اس کا ارینج ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اب اس کو پنجاب میں, پاکستان میں بالخصوص اور بالعموم پنجاب میں, اور پھر ہر ضلع میں اور ہر شہر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ جو یہ افریت ہے کرونا وائرس کی شکل میں, ہم انشاءاللہ اس کے خاتمے کے لیے اس کا تدارک کرنے جا رہے ہیں. جی صحیح ہو گیا. ملک صاحب, یہ بتانا مناسب سمجھیں گے کہ جیسے ہسپتال لاک ڈاؤن کر دیے گئے, ساہیوال میں گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم ہسپتال کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جو مریض ہے جو چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہیں, کہہ دیا گیا ہے کہ جسٹ ایمرجنسی کے لیے آئیں, تو جو ان بیماری میں مبتلا ہیں وہ کہاں جائیں, وہ کدھر علاج کروائیں؟ کیا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا لاک ڈاؤن کے علاوہ؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو نااہل لوگ ہیں ان کی یہ نااہلی ہے. آپ دیکھیں جو انہوں نے وہ گورنمنٹ کالج کا جو ہاسٹل ہے اسے بھی انہوں نے وہ ایک علیحدہ اس کے وہاں پہ ارینج کیا ہے. تو یہ جو ہاسپٹل ہے عبدالقیوم ہاسپٹل, اس کو انہیں کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے ایک علیحدہ پورشن بنا لیتے, اس کو علیحدہ کر لیتے, کیونکہ وہاں پہ بھی مریضوں کا کافی رش ہے. اور ڈی ایچ کیو جو ہمارا ہاسپٹل ہے اس میں بھی اس وقت جو مریض بیمار ہوتا ہے, کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ بھی جانا پڑتا ہے. تو اس لیے وہ جو ایک سسٹم ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ آپ کے توسط سے یہ انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہاسپٹل کا رینج ہے اس کو سیپریٹ کریں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کئی ہاسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے پاس, تو جیسے وہ ہلال احمر میٹرنٹی ہاسپٹل میں وہ دیکھ لیتے یا کسی اور جگہ پہ دیکھ لیتے, اور بجائے اس کنجسٹڈ علاقہ کا کسی تھوڑا سا باہر نکل کے اس کو بنا لے. جو انہوں نے وہ گورنمنٹ کالج کو سلیکٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی یہ غلط سلیکشن ہے. اس کو علاقے سے باہر نکال کے جو اگر وہ کسی کو ہم نے پناہ دینی ہے, کسی کو ہم نے وہ انڈر آبزرویشن رکھنا ہے, تو اس کو بھی وہ شہر سے اور کنجسٹڈ علاقے سے باہر رکھنا چاہیے تھا. صحیح ہو گیا. اچھا ملک صاحب, آخری کوشچن آپ سے ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹر پروونس مطلب کہ سندھ سے پروونس پنجاب تک کی پیسنجر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے, لیکن گڈس ٹرانسپورٹ آ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ کرونا وائرس صرف پیسنجر ٹرانسپورٹ سے ہی رکے گا, یعنی اس کا پھیلاؤ صرف اس سے رکے گا؟ یہ جو ڈرائیور حضرات آ رہے ہیں, کنڈکٹرز ہیں, ہیلپرز ہیں, گڈس ٹرانسپورٹ سے جو وابستہ ہے, کیا ان کی وجہ سے کوئی ملک کو خطرہ نہیں ہے, کوئی کرونا کو خطرہ نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پیسنجرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیسنجرز ہیں وہ ایک ضلع سے اور ایک پروونس سے دوسرے میں جب ٹریول کریں گے, اصل میں تو یہ مین ٹو مین یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ جو وائرس ہے یہ گڈز میں تو ہے نہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ جو ڈرائیورز ہیں وہ دیکھیں, ایک اگر آپ گڈز کو بھی روک دیتے ہیں, میں ایک ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو کے آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ گڈز کو بھی روک, کوئی سبزیاں آ رہی ہیں دوسرے صوبے سے,
کوئی گندم آ رہی ہے، کوئی چینی آ رہی ہے، تو وہ پھر ہماری جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چلنا چاہیے، اور یہ جو پیسنجرز والا کام ہے یہ ٹرینز کو بھی بند کرنا چاہیے، اور جو پیسنجر سے متعلقہ جو بھی وہ ادارے ہیں، جو بسز ہیں، ٹرینز ہیں، ایئر جو ہماری قومی ایئر لائن وہ تو پہلے ہی بند ہے. بالکل. تو یہ ایسے ان کو یہ اقدامات کرنے چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سر. تھینک یو.